أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ کے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے اور رب العزت ہے. اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو اپنے بندوں سے بڑی محبت کرنے والا اور بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے. بعد اس کے کروڑہ کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نبی و رسول بنا کر بھیجا. صلی اللہ علی محمد وسلم. بعد حمد و ثنا اور درود و سلام کے قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے دیوانوں، قرآن مجید کی 3 آیتوں کی میں نے تلاوت کی اور یہ ہماری سلسلہ وار دروس کی اگلی کڑیوں میں سے ہے. میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 کی آیت نمبر 1 سے لے کر میں نے 3 تک تلاوت کی. غالباً یہ ہمارا سورہ بقرہ کا تیسرے نمبر کا درس ہے. اب تک ہم اس کی آیت نمبر 1 اور 2 کے تعلق سے اس کا ترجمہ، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر سن چکے ہیں. آج ہم اس کی آیت نمبر 3 کے پہلے ٹکڑے کی طرف چلیں گے. آیت نمبر 3 میں کل 3 ٹکڑے ہیں، 3 حصے ہیں. اس میں سے آج ہم پہلے حصے کو سمجھیں گے. آئیے اس سے پہلے کہ آیت نمبر 3 کی طرف میں بڑھوں، آپ کے آگے ایک مختصر سا اعادہ آیت نمبر 1 اور 2 کا اختصاری روپ میں کر دوں، کیونکہ آیت نمبر 3 کا جو پہلا ٹکڑا ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی تھوڑا وقت درکار ہے. سورہ بقرہ یہ ایک مدنی صورت ہے. کل اس میں 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں. قرآن مجید کی سب سے زیادہ بڑی صورتوں میں شمار ہوتی ہے. گویا کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت سورہ بقرہ ہی ہے. اس کی آیت نمبر 1 جو کہ الف لام میم ہے، یہ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اور مطلب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ان کی فضیلت یہ ہے کہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں اور ان کے پڑھنے پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. آیت نمبر 2 سورہ بقرہ، جس میں اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس مقطعات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے موضوع کو یوں بیان کیا اور کہا کہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے. عربی کے اعتبار سے ذالک لفظ استعمال ہے جس کے معنی وہ کے ہیں
تو ترجمہ وہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں یہ ہونا چاہیے، مگر ترجمہ اور اس کا معنی اور مفہوم یہ کتاب بول کے کیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ پچھلی درس میں نے بتلایا کہ ذالک یعنی وہ کتاب کا اشارہ لوح محفوظ کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ کر رہا ہے، کیونکہ جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی تو اس وقت ابھی مکمل قرآن نازل نہیں ہوا تھا، قرآن کا کچھ حصہ نازل ہوا تھا، باقی سارا قرآن لوح محفوظ میں محفوظ تھا۔ اسی لیے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ وہ قرآن جہاں سے اس کا نزول ہو رہا ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اب یہ قرآن پوری طرح نازل ہو گیا اور امت مسلمہ کے ہاتھوں میں آ گیا۔ اب امت مسلمہ اس کو جب ابھی اس کو پڑھتی ہے تو کہتی ہے یہ وہ قرآن ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، گویا کہ یہ سے مراد یہ کتاب جو ہاتھ میں ہے اور وہ سے مراد وہ لوح محفوظ جہاں سے یہ قرآن آئی ہے، ان دونوں میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ اور وہ کا لفظ استعمال کر کے امت مسلمہ اور مسلمان یہ کہتا ہے کہ یہ ہو بہو لوح محفوظ سے لفظ بلفظ آئی ہے، اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں کی گئی، اس میں کسی قسم کا قطر و بیونت کو استعمال نہیں کیا گیا، اس میں کسی طرح افراد و تفرید سے کام نہیں لیا گیا، اس میں کسی قسم کا انٹرپولیشن کسی قسم کی مکسنگ نہیں ہوئی ہے، اسی وجہ سے اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت کرتی ہے، راہ بتلاتی ہے ان لوگوں کو جو متقی ہوتے ہیں، ان لوگوں کو جو تقوی والے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو جو پرہیزگار ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہ قرآن سے ہدایت اور رہنمائی ان لوگوں کو ملتی ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ اس سے تعلق میں نے پچھلے ہفتے بتلا دیا تھا کہ متقی وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کے احکامات پر جہاں پابندی کرتا ہے وہیں اللہ کے منہیات سے بچتا بھی ہے۔ اور متقی وہی شخص ہے جو دنیا میں اللہ کے منہیات سے اپنے دامن کو بچائے اور اللہ کے احکامات پر چلتے ہوئے اس دنیا کی زندگی کو گزارے، وہ متقی شخص ہے۔ متقی کے تعلق سے ایک اور غلط فہمی ایک دوسرے زاویے سے یہ بھی محسوس کی جاتی ہے کہ متقی شخص اس شخص کو سمجھا جاتا ہے جو صرف گناہوں سے بچے۔ بولتے صاحب بہت ہی بڑا متقی ہے کہ کبھی کسی غلط کام میں ہم نے اس کو نہیں دیکھا۔ متقی کا معنی عام طور پر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو گناہوں سے، رشوت خوری سے، زنا خوری سے اور دوسری فحاشت سے بچے اسی کو متقی کہتے ہیں، جبکہ متقی وہ شخص بھی ہے، یہ تو ہے ہی، متقی وہ شخص بھی ہے جو نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی وقت پر ان کو ادا کرتا ہے۔ متقی وہ شخص بھی ہے جو 1 روپیہ نکال کر دوسرے کو خیرات کرتا ہے، وہ بھی متقیوں میں شامل ہے۔ جبکہ متقی کا ترجمہ ہم نے فارسی میں یہ کیا پرہیزگار، متقی کا ترجمہ ہم نے فارسی میں کیا پرہیزگار، اور پرہیزگار کہتے ہیں بچنے والے کو، جبکہ متقی کا معنی یہ نہیں ہے۔ عربی زبان میں یہ بنائے لفظ تقا یا تقی کے معنی ڈرنے کے ہیں۔ وہ شخص جو ڈر کر زندگی گزارتا ہے اس کو متقی کہتے ہیں، وہ شخص نہیں جو صرف بچتا ہے، بچنے والا تو متقی ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے احکامات کو جو بجا لاتا ہے وہ بھی متقی ہے، کیونکہ وہ اسی ڈر کی وجہ سے ان احکامات کی پابندی کر رہا ہے جو اس کے دل میں ہے۔ یہ جو ڈر اس کے دل میں ہے اللہ کا جو خوف اس کے دل میں ہے، یہ اس کی تقوی کی علامت ہے۔ تو گویا کہ صرف اللہ کے منہیات سے بچنے کا نام تقوی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے احکامات پر کاربند رہنا بھی یہ تقوی کی علامت ہے۔ اور آج کل ضمنی بات یاد آ رہی ہے تو بتلا رہا ہوں کہ متقی ہم نے ان لوگوں کو سمجھ لیا جو شاید اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں متقی نہ بھی ہو۔ جیسے ہم نے متقی اس شخص کو کہا جو ہمیشہ وضو سے رہتا ہے، ہم نے اس کو متقی کہا۔ ہم نے متقی اس شخص کو کہا جو ہمیشہ روزے سے رہتا ہے، کبھی افطار نہیں کرتا۔ پوچھے تو بولے صاحب جو ہے کم سے کم 15 دن سے روزے سے ہیں، 15 دن سے۔
ابھی تک افطار نہیں کیے تو ہم سمجھتے وہ متقی ہیں، وہ زیادہ پرہیزگار ہیں، ان کے دل میں زیادہ ڈر ہے. یا ہم نے متقی ایسے لوگوں کو سمجھا جو کسی ایک کونے میں اللہ کی یاد میں ملوث ہو جاتے ہیں، اللہ کی یاد میں مگن ہو جاتے ہیں، مسجدوں کا رخ نہیں کرتے، جماعتوں میں شامل نہیں ہوتے، تو ہم نے ایسے لوگوں کو متقی سمجھا. جبکہ جتنی مثالیں میں نے دی، یہ لوگ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ اس کے رسول کہتے ہیں، یہ اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں متقی نہیں ہے. کیونکہ انسان کی ضروریات زندگی کے حساب سے جب انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اس سے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بار ایک انسان وضو کر لے اور 15 دن تک اس کا وضو نہ ٹوٹے، گویا کہ بہت ہی بے شرمی کی بات ہوگی. یہ تقوی کی علامت نہیں بلکہ غیر انسانی بات ہوگی. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگوں نے اس کو تقویٰ سمجھا ہے. مجھے کسی پر تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، لوگوں نے اس کو تقویٰ سمجھا ہوا ہے، اس لیے اس بات پر زبان درازی کرنا مناسب سمجھتا ہوں. اسی طرح وہ شخص جو 15 دن سے لگاتار روزے رکھے ہوئے ہم اس کو متقی سمجھتے ہیں، یہ بھی غیر اسلامی بات ہے، غیر انسانی نہیں. ٹھیک ہے انسان 15 دن بھوکا رہ سکتا ہے، غیر شرعی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار اس قسم کے روزے رکھنے سے منع کیا. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں بہت زیادہ روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے رکھنا چاہتے ہو 1 مہینے کے 3 دن کے روزے رکھو جو چاند کے روزے ہوتے ہیں، 13, 14, 15 کے. صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں اس سے بھی زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں. صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے 3 اور جمعرات کے روزے رکھو کیونکہ میں بھی رکھتا ہوں، مجھے پسند ہے. کیونکہ بندوں کے اعمال اس وقت اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کیے جاتے ہیں. صحابی نے کہا اللہ کے رسول 8 دن میں 2 روزے، اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہو. صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس اب تمہارے اوپر داؤدی روزے ہیں، اس سے کم نہیں ہو سکتا. کیا روزے ہیں؟ داؤدی روزے تم پر ہیں. داؤدی روزے یہ ہیں کہ انسان ایک دن روزہ رکھے ایک دن افطار کرے، ایک دن روزہ رکھے ایک دن افطار کرے. یہ شریعت نے حد قائم کر دی متقی کے لیے. اس سے زیادہ کسی کا تقویٰ نہیں ہو سکتا. اس سے زیادہ کوئی تقویٰ دکھلانے کی یا ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ اسلام کی نگاہ میں متقی نہیں ہوتا. ہاں کسی ضرورت کے تحت اسلامی کسی حکم کی وجہ سے وہ لگاتار 30 دن کے روزے رکھ رہا ہے، وہ استثناء ہے، وہ ایکسپشنل ہے. یا فرض روزے جو رمضان کے لگاتار 30 دن کے روزے رکھتا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ آپ کی سنت کے حساب سے رمضان سے پہلے کے جو روزے ہوتے ہیں شوال کے لگاتار 30 روزے بھی رکھ رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. مگر کوئی عادت بنا لیتا ہے لگاتار روزے رکھنے کی اور افطار نہیں کرتا ہے تو شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا. اسی طرح وہ شخص جو کسی ایک کمرے میں اللہ کی یاد میں مگن ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے اور مسجدوں کا رخ نہیں کرتا اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بڑا متقی ہوں، شرعی اعتبار سے وہ اللہ کا متقی نہیں ہے. پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں میری جگہ کسی اور کو امامت کے لیے کھڑا کروں اور ایسے گھروں کو آگ لگا دوں جو جماعت میں شامل نہیں ہوتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ آپ نبی نہیں پسند کرتے تھے کہ کوئی شخص مسجدوں سے منہ پھیر کر رہے یا کسی گوشے کو اختیار کر لے. یہ تقوی کی علامت نہیں ہے. تقوی اللہ کے احکامات پر پابندی کے ساتھ ساتھ اللہ کے منہیات سے بچنے کا نام ہے. ایسے متقی لوگوں کو یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے. ورنہ یہی قرآن جو صفات میں نے بتلائی متقی کی، ان صفات کے حامل نہ ہو یہ قرآن انہیں گمراہ بھی کر سکتا ہے. بہت سارے لوگوں نے ایسے لوگوں سے میں نے بات کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا بھائی آپ نے ظہر کہاں پڑھے؟ انہیں ابھی پڑھ کے آیا. بولے کہاں پہ؟ بولے خانہ کعبہ میں. اور حیدرآباد میں مجھ سے بات کر رہے ہیں، مجھ سے اورنگ آباد میں بات کر رہے ہیں، مجھ سے شولاپور میں بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی جا کے خانہ کعبہ کے بعد نماز پڑھ کے آیا. پھر اگلی بار جب میں نے پوچھا تو ہماری نماز تو دل کی نماز ہے جناب. اب میں نے پوچھا کہ یہ ساری باتیں کہاں سے؟ تو قرآن کی آیتوں کے حوالے دیے، قرآن کی آیتوں کے ریفرنسز دیے اور کہا کہ جو قرآن میں تو اللہ عبادت کا انداز یہ بتلاتا ہے. قرآن نماز اس طرح پڑھنے کو کہتا ہے، قرآن تو کہتا ہے کہ نماز سورج نکلتے سورج غروب ہوتے وقت پڑھو. دلیل دے رہے ہیں، قرآن سے دلیل دے رہے، کہتے ہیں نماز سورج نکلتے وقت تو سورج غروب ہوتے وقت پڑھو. تو قرآن سے صرف 2 ہی وقت کی نمازیں، باقی 3 وقت کی نمازیں غائب ہم پر نہیں. اللہ نے کہا صرف 2 ہی وقت. قرآن ہی ہے جو انہیں ہدایت دینے کے بجائے گمراہ کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ تقویٰ موجود نہیں ہے.
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی پیاری بات فرمائی، مجھے تو بڑی دل کو لگتی ہے. اللہ کہتا ہے ہم بندے کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں جس طرح اس کا رخ ہوتا ہے. یعنی بندہ جس طرف جانا چاہتا ہے اللہ اس کو روکتا نہیں، کہتا ہے جا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے الہمہا فجورہا و تقواہا، ہم نے انسان کے اندر کس کو فجور کا جہاں مادہ رکھا وہاں ہم نے علامہ فجورہا و تقوا، بچنے کا، تقوا اور اچھی باتوں کا بھی ہم نے اس کے اندر کس طرح کی. انسان کو اللہ نے اختیار دیا، وہ ہدیناہ النجدین، اللہ نے کہا تیسرے بارے میں ہم نے انسان کو دونوں راستے بتلائے، اچھے بھی اور برے بھی، اچھا راستہ برا راستہ، جنت کا راستہ جہنم راستہ، دونوں راستے بتلا کر، علم دے کر، ہدایت دے کر، اس کے بارے میں معلومات دے کر ہم نے اس کو چھوڑ دیا، آزاد مختار کر دیا. اب وہ جس طرف جائے گا ہم اس کو روکیں گے نہیں، جس طرف اس کا رخ ہوگا ہم اس کو روکیں گے نہیں. اگر وہ جہنم کے راستے پر چل پڑا ہے تو ہم اس کو روکیں گے نہیں. بہت سے لوگ بولتے صاحب اگر ہم یہ کام غلط کر رہے ہیں جس کو تم بدعت کہتے ہو، اللہ کی مرضی اگر نہ ہوتی تو ہم اس کام کو نہ کرتے. اللہ چاہے تو اس بات پر قادر ہے کہ ہم سب کو روک دے، اللہ نہیں روکے گا. اگر آپ کسی گناہ پر مصر ہیں، اگر آپ کسی بدعت پر مصر ہیں، اللہ آپ کو نہیں روکے گا، کیونکہ اللہ نے آخرت میں سب کچھ بچا کے رکھا حساب کتاب کے لیے. تو گویا کہ جو شخص متقی ہوتا ہے اس کے لیے قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے. اب آئیے آیت نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے متقیوں کی اور صفات بیان کی. اس میں جو سب سے پہلی صفت متقی کی، متقی ہونے کی، یا متقی کون شخص ہو سکتا ہے، کوالیفیکیشن اس کی کیا ہے، کیا چیز پاس کرنے سے وہ متقی کی کیٹیگری میں آتا ہے یا تقوی اختیار کرنے والا بنتا ہے. اس کی سب سے پہلی کوالیفیکیشن، سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 کے اندر یوں بیان کیا الذین یؤمنون بالغیب. متقی شخص، متقی لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 3 کہا جائے تو پورے قرآن کی اصل نچوڑ ہے، پورے اسلام کی اصل نچوڑ ہے، ایمان کی اصل نچوڑ ہے، عقیدے کی اصل نچوڑ ہے. کیونکہ اسلام کی شروعات ہوتی ہی ہے ایمان سے، اور ایمان میں بالخصوص غیب پر ایمان. یہ چیز اگر نکال دی جائے، ایمان نکال دیا جائے یا غیب پر ایمان نکال دیا جائے تو اسلام کا شیرازہ بکھر کر رہ جائے گا، اسلام ختم ہی ہو جائے گا. وہ ہے کہ قرآن کے معنی اور مفاہیم بھی بدل جائیں گے. ایمان جہاں ضروری ہے وہاں پر ایمان بالغیب، غیب پر ایمان بہت ضروری ہے. یہ قرآن کا اصل نچوڑ اور اسلام کا اصل اور نچوڑ ہے، ایمان بالغیب. اب وہ متقی جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں یا اب تک تو متقی نہیں ہے مگر غیب پر ایمان لا کر متقی بننا چاہتے ہیں، اس کوالیفیکیشن کو پاس کر کے متقی بننا چاہتے ہیں، تو ایسے ارادہ کرنے والے متقیوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایمان کہتے کس کو جان لیں. اس کی مثال یوں ہے، جیسے بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر کسی شخص کو ڈی ایڈ یا بی ایڈ کا میننگ ہی نہیں معلوم ہے، مثال دے رہا ہوں، بی ایڈ اور ڈی ایڈ کا میننگ ہی نہیں معلوم ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ ان کورسز کو پورا کرے، ان کورسز میں کامیاب ہو، تو سب سے پہلا اس کے لیے سوال یہ رہے گا کہ بھائی بی ایڈ بولتے کس کو ہے اور بی ایڈ بولتے کس کو، معنی تو سمجھ جائے. تو ایمان کہتے کس کو، اس کا معنی اور مطلب لفظی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے جب انسان سمجھ لیتا ہے تو وہ تقوی کی طرف آگے بڑھتا ہے. اگر یہ نہیں سمجھتا ہے تو بجائے تقوی کی طرف آگے بڑھنے کے وہ گمراہی کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے. ایمان کہتے ہیں مان لینے کو، ایمان کہتے ہیں یقین کرنے کو. ایمان کہتے ہیں مان لینے کو اور ایمان کہتے ہیں یقین کر لینے کو. اور یہ ضد ہے، یہ متضاد ہے شک کے.
دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی کسی بندے میں، یا تو ایمان رہے گا یعنی کہ یقین رہے گا، یا پھر شک رہے گا، یا تو ایمان رہے گا یا کفر رہے گا۔ کفر گویا کہ شک ہے، منافقت گویا کہ شک ہے جو کہ ایمان کی ضد ہے۔ کوئی شخص چاہتا ہے کہ ایمان لائے تو اس کو ضروری ہے کہ وہ مانے اور یقین کر لے، ایسا یقین جو شک سے عاری ہو، شک سے پاک ہو، اس کے اندر شک اور شبہ اور خدشہ نہ ہو، دین کے عقائد کے معاملے میں بھی اور مسائل کے معاملے میں بھی، دونوں ضروری ہے۔ لوگوں نے آج یا تو عقیدے کو بہت زیادہ اہمیت دے دی، مسائل کو چھوڑ دیے، یا مسائل کو بہت زیادہ اہمیت دے دی اور عقیدے کو چھوڑ دیے۔ اسلام ان دونوں چیزوں کا نام ہے۔ اسلام عقیدہ اور عمل دونوں سے مشتق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بے شمار جگہ پر کہتا ہے من آمن باللہ وعمل صالحا، کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ بے شمار جگہ پر من آمن باللہ وعمل صالحا، جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ہم ان کے لیے جنت کے باغات ہم نے رکھے ہیں، جنت کے درجے بلند کرتے ہیں، انہیں جنت میں داخل کرتے، بے شمار وعدے اللہ کے ان دو چیزوں پر۔ گویا کہ جہاں ایمان اور عقیدے کو سمجھنا ہے وہی عمل کرنے کے لیے مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے۔ ایمان صحیح ہے، مسئلہ غلط معلوم ہے تو بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ مسئلہ صحیح معلوم ہے، ایمان غلط ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، تب بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ دونوں چیزیں پرفیکٹ اور فٹ ہو، ویسے ہی جیسے شریعت ہمیں سمجھاتی ہے، ویسے ہی جیسے اللہ کے رسول سمجھاتے ہیں، ویسے ہی جیسے ہمیں اسلام سمجھاتا ہے، ویسے ہی جیسے قرآن و حدیث ہمیں سمجھاتے ہیں۔ دیکھیے بڑا مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ جیسے لوگوں کے آگے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ ایمان بھی پرفیکٹ ہو اور عمل بھی صحیح ہو، صالح ہو، تو لوگ بولتے ہیں صاحب آپ نے تو اسلام کو بڑا مشکل کر دیا، اب تک تو بڑا اچھا آسان طریقہ استعمال کرتے تھے کہ جہاں پہاڑ سا بنتا ہم بازی سے راستہ نکال لیتے۔ اور کہتے ہیں لوگوں کے آگے ایمان بہت بڑا سمندر ہے، ڈبکی مت لگاؤ مر جاؤ، جبکہ پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے الدین یسر، دو ہی الفاظ والی حدیث صحیح بخاری کی، الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان اور عقیدہ جہاں ہمارا درست ہو وہیں ہمارا عمل بھی درست ہو، مسائل کا علم بھی ہمارے پاس صحیح ہو تو ہم انشاءاللہ جنت کی طرف ہماری دوڑ ہوگی اور جنت میں ہمارا داخلہ ہوگا۔ جیسا کہ سورہ عصر کے اندر اللہ نے یہی کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ تو ایمان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ ایمان کہتے ہیں ماننا، یقین کرنا جو شک کے خلاف ہے۔ ایمان کے تعلق سے ایک حدیث جبرائیل آتی ہے صحیح بخاری کے اندر، اس حدیث کو حدیث جبرائیل ہی کہا گیا کیونکہ اس حدیث کی شروعات یوں ہوتی ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی مجلس میں، آپ کے دربار میں بیٹھے ہوئے، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس شخص کا نقشہ صحابہ کرام اس طرح کھینچتے ہیں کہ وہ شخص دیکھنے سے بڑا ہی اچھا معلوم ہو رہا تھا، اس کو دیکھنے سے وہ اجنبی تھا، اس کو دیکھنے سے ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ مسافر ہے۔ ٹھیک ہے، مسافر کی علامتیں یہ ہوتی ہے کہ اس کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، کپڑے میلے کچیلے اور دھول میں بھرے ہوتے ہیں، یہ صفات اس کے اندر نہیں تھی، اجنبی تھا، ہم اس کو نہیں پہچانتے تھے، یہ ہمارے علاقے کا نہیں تھا۔ وہ شخص آیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بیٹھا، آپ وسلم کے آگے وہ شخص بیٹھا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان، سوال کیا ایمان کیا ہے؟ پہلا سوال اس شخص نے جو کیا وہ یہ کیا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں جو
उस शख्स को बतलाया, वो क़यामत तक आने वाले सारी उम्मतियों के लिए डेफिनेशन बन गया, तारीफ बन गई कि ईमान कैसे किसको है। अगर इस तारीफ के एतबार से, इस डेफिनेशन के एतबार से अगर किसी का ईमान है तो वह ईमान है, नहीं है तो वह ईमान नहीं है, वो शक है, वो मुनाफिकत है, वो कुफ्र है, बदअकीदगी है या शिर्क है। आप ने कहा ईमान ये है कि तुम ईमान लाओ अल्लाह की जात पर, मतलब मानो और यकीन करो, मानो और यकीन करो अल्लाह की जात पर। अल्लाह ताला दिखाई देता है? नहीं। अल्लाह ताला को महसूस कर सकते हैं? नहीं। गोया कि अल्लाह ताला गायब है, अल्लाह ताला गायब है, अल्लाह ताला छुपा हुआ है हमारे इदराक से। हम उसको न देख सकते, न छू सकते, न महसूस कर सकते, मगर उस पर यकीन हमारा, उसको मानना हमारा इतना स्ट्रांग हो कि उसमें शक व शुबा न हो। या फिर इसके बरखिलाफ अल्लाह ताला को देख कर ईमान लाने का ईमान भी बेकार है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला गायब है। अगर कोई शख्स कहता है कि मैं कल रात में मैंने ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ताला मेरे से बात कर रहा था, अब तो मेरे को यकीन होगा कि अल्लाह ताला है, उसका ईमान नहीं है, वो ईमान नहीं, अल्लाह ताला उस ईमान को कबूल ही नहीं करेगा। अगर वो ये दावा करता है कि मैंने अल्लाह को जब से देखा तब से मेरा ईमान पक्का हो गया, तो उसका ईमान जाया हो गया पक्का होने के बजाय, क्योंकि अल्लाह गायब है। फिर आप आगे कहते हैं कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके फरिश्तों पर ईमान लाओ। फरिश्ते भी गायब है, इन्हें देख नहीं सकते, इन्हें छू नहीं सकते, इन्हें महसूस नहीं कर सकते। अल्लाह के फरिश्ते हैं जो कुछ अल्लाह उन्हें हुक्म देता है उसको बजा लाते हैं और अल्लाह की नाफरमानी नहीं करती। ये दो सिफात है फरिश्तों की, जो कुछ अल्लाह उन्हें हुक्म देता है उसको बजा लाते हैं और अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। और ये नूरी मखलूक है, अल्लाह ने इन्हें नूर से पैदा किया। फिर आप आगे कहते हैं और तू ईमान ला उसके रसूलों पर। अल्लाह तबारक वक्त और हालात के तहत अंबिया को, रसूलों को, पैगंबरों को भेजता रहा, उन पर ईमान ला, जबकि उमूरे गैबिया में से वही भी शामिल है कि वही को नाजिल होता हुआ मोमिन मुसलमान देख नहीं सकता, मगर उसका मानना लाजिम है। एक इंसान ये दावा करता है कि मैं अल्लाह का नबी हूं, उस पर ईमान लाना इस एतबार से कि उस पर वही नाजिल हो रही है जबकि वही को नाजिल होता हुआ ये नहीं देख रहा है, इसी का नाम ईमान है। इसलिए आप मुसलमान यहाँ पर भी खुसूस रसूलों का जिक्र किया कि रसूलों पर ईमान लाओ, रसूलों पर, रसूल पर नहीं। एक रसूल पर ईमान लाने से किसी का भी ईमान कामिल नहीं होता। कामिल का ईमान ही ईमान नहीं है, वो रसूलों पर ईमान लाना चाहिए। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में ये भी कहा कि इन्होंने एक नबी का, एक कौम ने एक नबी का इनकार कर दिया, झुठला दिया, तो अल्लाह ने कहा फ़कज़्ज़ब रुसूल, इन्होंने तो रसूलों को झुठला दिया। एक रसूल का इनकार करना गोया कि सारे रसूलों का इनकार करना है, क्योंकि सबकी दावत भी एक ही है और पोस्ट के एतबार से सारे के सारे रसूल एक जैसे हैं। रसूलों पर ईमान लाना चाहिए, उनकी बात को लब्बे कहना चाहिए। चौथा, आप ने कहा कि अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना। अल्लाह की किताबें अल्लाह वक्त और हालात के तहत नबियों को अपनी तरफ से नविश्ता और किताबें दिया करता था, जिसके जरिए से अंबिया और रसूल लोगों की रहनुमाई करते थे, उनके लिए सुधार का काम करते थे। वो किताबें अल्लाह की तरफ से नाजिल होती थी, इस बात पर ईमान रखा जाए, इस बात पर अकीदा रखा जाए। उसको लिखा हुआ नहीं देख सकता, फरिश्ते को वही नाजिल करता हुआ देख नहीं सकता, फिर भी ईमान रखना है कि ये किताबें अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है। ये सारी उमूर गैबिया में से, गैबी चीजों में से इन पर ईमान लाने का नाम ही ईमान है। अगर कोई शख्स ये कहे कि नहीं, मैं जब तक जिब्रील अलैहिस्सलाम को आप सल्लम को वही पहुंचाते हुए और आप सल्लम बजाते खुद उसको सुनकर किताबी शक्ल देते हुए नहीं दिखूंगा, तब तक मैं इसको कुरान नहीं मानूंगा, या अल्लाह की तरफ से नाजिल की किताब नहीं मानूंगा, तो उसका ईमान ईमान ही नहीं।
اگر وہ یہ شرط لگاتا ہے تو اس کو یہ شرط لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ۔ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو یہ کہتے ہیں کہ تو ایمان لا اچھی اور بری تقدیر پر۔ اچھی اور بری تقدیریں دونوں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ ہاں، ضمنی بات یاد آتی ہے جو بات میں بیان کر رہا ہوں، جو ایمان کی تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسلم میں بھی آئی ہوئی ہے، اور بے شمار احادیث کتابوں میں یہ حدیث ریپیٹ ہوئی ہے، حدیث جبریل کے طور پر۔ یہ ایمان کو سمجھنے کے لیے ہے، ہم نے اس کو ذکر بنا دیا۔ ہم نے ایمان جہاں سے اسلام کی شروعات ہو رہی ہے، جہاں سے ایمان سمجھنا چاہیے، ہم نے اس کو ذکر بنا دیا، ہم نے اس کو شادی کرانے والی چابی بنا دی۔ ہاں، دولہے میاں ایمان مجمل پڑھ لو، ایمان مفصل۔ جب دولہے میں ایمان مجمل پڑھ لیتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی، ہاں چلو میاں تمہاری شادی ہو گئی۔ بچے کو ہم رٹا کراتے ہیں کہ ایمان مجمل یاد کرو، ایمان مفصل۔ رٹا کرانے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے اندر جو گہرائیاں اور گہرائیاں موجود ہیں وہ دل اور دماغ اور پورے جسم میں سرایت کر جائے، تب جا کے ایمان کے اس بیج سے اسلام کا پیڑ اگے گا۔ وسلم کہتے ہیں کہ تو ایمان لا اچھی اور بری تقدیر پر، کہ یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جو کچھ تیرے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی لکھی مشیت اور تقدیر کی وجہ سے ہے۔ اس میں پریشان ہونا، چیڑ میں آنا، یہ اللہ کو گالی گلوچ کرنا، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اچھی اور بری تقدیر دونوں اللہ کی طرف سے۔ اور آخری بات، چھٹی بات، 6 باتیں ہیں، آپ وسلم کہتے ہیں آخری بات، چھٹی بات یہ ہے کہ تو آخرت پر ایمان لا، کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ تجھ سے اس دنیا کی زندگی کے طرف سے حساب کتاب لے گا۔ یہ 6 باتیں امور غیبیہ میں سے، چھپی باتوں میں سے، ایمان کی شروعات، اسلام کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ اس میں جو فیل ہو گیا وہ آگے پی ایچ ڈی نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے اس میں لوگوں کو تو فیل بتلا ہے اور ڈگریاں ان کے پاس پی ایچ ڈی کی بتلا ہے۔ ارے صاحب بہت پہنچے ہوئے ولی ہے، بولے کیسا؟ ارے صاحب ہر روز رات میں تو جنوں کے ساتھ سوتے اور صبح تو فرشتوں کے ساتھ اٹھتے، بولے آسمان میں جنوں کے ساتھ سو رہے ہیں اور فرشتوں کے ساتھ دن میں گھوم رہے ہیں۔ فرشتہ غائب میں سے اس کے ساتھ دن میں گھومنا، یہ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنا ہے کیا؟ پہلی ہی کوالیفیکیشن میں فیل ہو رہا ہے، ایمان ہی صحیح نہیں ہے، اور آگے جا کے سردار الاولیاء بن رہا ہے۔ نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو آپ کو کہتے ہیں یہ 6 چیزیں ایمان میں سے، ان 6 چیزوں کو غیب سمجھ کر ہی ایمان لائے۔ ان کو دیکھنے کے بعد ایمان لانا ایمان کو ضائع کرنا ہے۔ اسی طرح ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، 3 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ زبان سے اقرار کرنا، جو 6 باتیں بیان کی گئی ہیں بالخصوص جہاں سے شروعات ہوتی ہے، اس کے علاوہ اسلام کی وہ باتیں جو اللہ کے رسول کی طرف سے ملی ہے، زبان سے اقرار کرنا، دل سے گواہی دینا اور عمل کر کے بتلانا، یہ ایمان ہے۔ 3 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ 3 میں سے ایک چیز مس ہوتی ہے تو وہ ایمان نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے زبان سے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور دل سے گواہی نہیں دیتا اور عمل میں بھی وہ 0 ہے، تو اس کا ایمان نہیں ہے۔ جہاں وہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، جب کہتا ہے تو دل سے بھی گواہی دے اور عمل بھی کر کے بتلائے کہ اپنی اس جبین کو، اپنی اس پیشانی کو جو شان والی ہے کہ اللہ کے سامنے نہیں جھکے، کسی اور کے آگے جھکاتا ہے، تو اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہے، کامل نہیں ہے، بلکہ اس کے ایمان میں شک گھس چکا ہے۔ اب وہ ایسا ایمان لے کر جی رہا ہے جو ریب سے خالی نہیں ہے، تو شک سے بھرا ہوا ہے یا بد عقیدگی میں ملوث ہو چکا ہے۔ اسی طرح آئیے ایک اور لفظ غیب کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں تاکہ مسئلہ اور واضح ہو جائے کہ متقی شخص وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کا تو معنی مطلب سمجھ میں آ گیا۔ ایمان پر سے ایک اور بات یہ بتلاؤ کہ ایمان عمل میں داخل ہے۔ عمل، سب سے پہلا عمل جو ایک انسان کرتا ہے وہ ایمان ہے۔
ایمان لانا خود ایک عمل ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ شرط لگائی ہے جنت میں جانے کے لیے کہ ایمان ہو اور عمل صالح ہو، دو میں سے ایک چیز کی بھی کمی انسان کو جنت سے دور کر دیتی ہے اور جہنم میں ڈال دیتی ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہے۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے، ایک معمہ سامنے آتا ہے، ایک مسئلہ سامنے آتا ہے کہ ایک شخص ہے بالکل مرگ الموت کے قریب ہے، لوگوں نے تھوڑا سا دین کی بات سمجھا دی، بات سمجھ میں آ گئی، کافر تھا، اسلام لے آتا ہے اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا لفظ نکلنا تھا کہ اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس نے تو صرف ایمان لے آیا اللہ کی ذات پر، عمل تو ٹوٹلی زیرو ہے۔ اب وہ شخص جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ کیونکہ عمل تو کچھ بھی نہیں ہے، عمل صالح تو کلی طور پر زیرو ہے۔ الحمدللہ قربان جائیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر کہ جب میں اس کتاب کو پڑھ رہا تھا تو انہوں نے ایک باب باندھے، انہوں نے کہا کہ ایمان عمل میں داخل ہے، گویا کہ ایمان لانا خود ایک عمل ہے، دیز ایکشن۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو گویا کہ اس نے یہ عمل کر دیا، یہ عمل آ گیا، اس لیے ایمان اور عمل دونوں شرائط پورے ہو گئے، انشاءاللہ وہ ضرور جنت سے جائے گا۔ اب آئیے غیب کس کو کہتے ہیں، مختصر سا سمجھتے ہیں کہ غیب کہتے کس کو ہے۔ اس غیب کو یہاں پر اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ آگے قرآن مجید میں بہت سی جگہ پر لفظ غیب بار بار ریپیٹ ہوا ہے۔ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے سارے مسائل مسلمان کے اندر، امت محمدیہ کے اندر مسائل جمع ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ انہی باتوں پر مسلمانوں میں افراتفری بھی ہے، اسی معنوں میں، اسی وجہ سے مسلمانوں میں تفرقے بھی ہیں، لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، بحث بھی کرتے ہیں، صرف لفظ غیب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ لفظ غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب کے معنی ہے چھپی ہوئی چیز، غیب کے معنی ہے چھپی ہوئی چیز۔ اس غیب لفظ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ فرض کیجئے میرے پاس ایک باکس ہے جس کے اندر 4 قسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں، 4 قسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو باکس ہے، کارٹون ہے، اس کے اندر 4 قسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں صرف اور صرف مجھے علم ہے کہ اس باکس میں کیا ہے اور کس ٹائپ کی چیز ہے، اس بات کا علم۔ گویا کہ یہ علم میرے لیے ہے نا، یہ علم میرے لیے ہے، جب تک میں اس کے تعلق سے آپ کو نہ بتلاؤں اس وقت تک آپ کے لیے وہ غیب ہے، چھپی ہوئی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میں آپ میں سے ایک شخص کو بلاتا ہوں اور اس میں سے ایک چیز نکال کے بتلاتا ہوں کہ دیکھ اس ڈبے میں نے سیب رکھا ہوا ہے، اس باکس میں نے سیب رکھا ہوا ہے، تو گویا کہ یہ غیب اس پر کھل گیا۔ اس ڈبے میں کیا ہے، تو پہلی بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ اس میں پھل فروٹس ہے، دوسری بات اس میں سیب ہے، یہ بات معلوم ہوگی، برابر۔ اب یہ شخص کو بھی غیب کا علم ہوا یا نہیں ہوا، سوال اٹھتا ہے۔ میں نے اس کے تعلق سے بتلایا تو اس شخص کو غیب کا علم ہو گیا یا نہیں ہوا، یہاں سے ہی سارے اختلافات ہیں، یہاں سے ہی سارے اختلافات ہیں۔ ایک بڑا معمہ ہے جس کی وجہ سے بڑی بڑی قرآن کی آیتیں نہ سمجھ میں آتی ہیں، نہ ہی احادیث سمجھ میں آتی ہے، نہ کسی کے سمجھانے کی کوئی بات اثر کرتی ہے۔ میں نے 2 لوگوں کو ایک مرتبہ آپس میں بحث کرتے ہوئے دیکھا، بات ضمنی یاد آ رہی تو بتلا رہا ہوں، صرف غیب لفظ کو سمجھانے کے لیے۔ 2 لوگ آپس میں بحث کر رہے ہیں، یہ ایک الگ جماعت کا ہے اور ایک الگ جماعت کا ہے۔ ایک شخص وہ کہتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، اور ایک شخص کہتا ہے نہیں تھا۔ میں لفظ غیب کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہی لفظ آگے بھی آنے والا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، اور ایک نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ دونوں کم سے کم پونے گھنٹے سے میرے آگے بحث کر رہے تھے، اور نتیجہ آخر میں یہ نکلا دونوں کا یہ نکلا کہ ایک نے، گروپ اے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا جو علم تھا وہ ذاتی تھا، اور گروپ بی نے
جو دوسرا نمبر کا تھا اس نے کہا آپ کو جو غیب کا علم تھا وہ عطائی تھا، مگر دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ آپ کو غیب کا علم تھا، دونوں اس بات پر اتفاق کیا کہ آپ کو غیب کا علم تھا، ایک کہتا ہے عطائی اور ایک کہتا ہے ذاتی۔ اب کئی سالوں کے بعد الحمدللہ اللہ نے اپنے فضل سے جب علم دیا، پڑھنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ وہ غیب نہیں ہے جو یہ دونوں ڈسکشن کر رہے تھے۔ اب اس مسئلے کو بھی آپ کے آگے حل ہو جائے گا۔ اب جو میں نے مثال دی، میں نے ایک شخص کو بلایا اور اس کو اس باکس کے اندر کی ایک چیز بتلایا، سیب بتلایا، تو اس کے آگے وہ چیز کھل گئی ہے کہ ڈبے کے اندر کیا ہے، باکس میں سیب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورہ جن کے اندر وَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنَ الرُّسُلِ۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، یہ بات پہلے طے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضى من الرسل، مگر اپنے رسولوں میں سے غیب ظاہر کرتا ہے، رسولوں کو غیب ظاہر کرتا ہے۔ اس آیت سے اس قسم کے آیت میں لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جہاں عالم الغیب ہے اپنے رسولوں میں سے ان کو بھی اپنا غیب دے دیتا ہے، تو وہ بھی عالم الغیب بن جاتے ہیں، وہ بھی عالم الغیب بن جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ جب غیب کا علم انہیں دیتا ہے تو اب وہ غیب نہیں رہتا۔ ایسا ایک شخص کو میں نے بلا کر اس باکس میں سے جب بتلا دیا، اب وہ چیز اس کے لیے غیب نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے کھل گئی، تو گویا کہ وہ غیب کا جاننے والا نہیں بلکہ کھلی ہوئی چیز کا جاننے والا ہے، کیونکہ ابھی ایک سے بتلایا۔ اگر وہ غیب کا جاننے والا ہو تو اس باکس میں اور کیا ہے اور کتنے پھل ہیں، کتنے قسم کے، وہ بتلا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا ہے۔ گویا کہ ابھی بھی وہ غیب سے ناواقف ہے نا۔ ایک چیز جو اللہ نے اپنے رسول کو دی وہی کے ذریعے سے، رسول صرف اتنا ہی علم رکھتا کیونکہ وہ کھل گیا، تو گویا کہ غیب اس کو نہیں کہتے جو کھل جائے، اس کو نہیں کہتے جو کھل جائے۔ اگر اس باکس کو آپ کے آگے کھول کر رکھ دیا جائے تو وہ چیز جو اس سے پہلے غائب تھی، پردے کے پیچھے تھی، آپ کے آگے کھل گئی، اس لیے اب آپ عالم الغیب نہیں کہلائیں گے بلکہ آپ کے آگے وہ غائب کھل گیا، آپ کے پاس ہی وہ علم آ گیا۔ اگر اس قسم کے اور 10 باکس میرے پاس رکھے ہوئے ہیں تو اس کے پہلے سے ابھی بھی آپ غائب نہیں۔ اس طرح اللہ کا جو علم ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ سارے غیبوں کا جاننے والا ہے، اس کے پاس کیا کیا علم ہے، کیا کس کس قسم کی مخلوقات ہیں، کیا کیا حکمتیں اور کیا کیا احکامات وہ رکھتا ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اس میں سے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو دیتا ہے، وہ نبی اپنی امت کو وہ چیز پہنچا دیتے ہیں۔ اس طرح وہ چیز نبی پر کھل گئی، اللہ نے بتلایا، اس لیے اب نبی عالم الغیب نہیں ہے۔ نبی نے امتیوں کو سمجھا دیا، نبی کے پاس نبی امتیوں کو بتلانے سے پہلے نبیوں کے لیے وہ غیب تھا، نبی نے جیسے وہ بات بتلائی اب وہ غیب نہیں رہا امتیوں کے لیے بھی۔ یہاں پہ ایک اور تھوڑا سا مسئلہ حل کر لیتے ہیں، وہ یہ کہ کیا نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ باتیں غیب کی اللہ نے ان کو دی، کیا نبی نے ساری کی ساری پہنچائی یا کچھ چیزیں چھپائی؟ اگر جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری غیب کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا مگر کچھ چیزیں چھپائی، تو اس وقت امتیوں کی نگاہ میں وہ عالم الغیب ہے یا وہ غیب کے جاننے والے؟ اگر جواب یہ ہے کہ نہیں، جو کچھ اللہ نے انہیں دیا تھا وہ سارے امتیوں کو پہنچا دیے، کیونکہ وہ نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، ایک ذمہ داری کے ساتھ بھیجے گئے تھے، اس کے اندر ایک چیز کا بھی چھپانا رسالت میں خیانت کرنا تھا۔ اگر یہ بات مانتے ہیں تو گویا کہ اللہ نے 4 چیزیں نبی اور رسول کو دیا، چاروں چیزیں نبی اور رسول نے دے دیے، تو گویا کہ نبی اور امتی غیب کے معاملے میں اب برابر ہے، غیب کھل گیا۔ اب اس کے علاوہ بہت ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھتا ہے اس کے تعلق سے ابھی بھی ساری مخلوق غیب نہیں ہے، ساری مخلوق کے لیے وہ غیب ہی ہے۔ بہرحال ایمان مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لائے، چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان لائے اور اپنے ایمان اپنے عقیدے کو غیب میں ہی رکھ کر اس کو مضبوط کرے تو اس کا ایمان ہے۔ اگر دیکھ کر کسی چیز کو ایمان لاتا ہے تو وہ ایمان نہیں ہے۔
انشاءاللہ اس پر اور کچھ تفصیلی روشنی اگلے ہفتے اگلے درس میں ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کو سمجھنے، ایمان کے اعتبار سے اپنا صحیح عقیدہ بنانے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.